سلیم سچوانی صاحب سے جو کہ میرے اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سلیم سچوانی صاحب۔ سلیم صاحب کیسے دیکھتے ہیں دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024؟ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے، میگا ایونٹ ہے، پاکستان کا امیج بڑا پازیٹیو جا رہا ہے، بڑا کام ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ شہر قائد کے حوالے سے، شہر قائد کے باسیوں اور نوجوانوں کے حوالے سے ایک بہت پازیٹیو میسج ہے۔ دیکھیں 2000 میں جب یہ میگا ایونٹ شروع ہوا تو بڑی زیادہ خوشی ہوئی تھی اس وقت، اس کے بعد بھی ہو رہا ہے، اب بھی خوشی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، مگر اس خوشی میں کمی اس وجہ سے ہے کہ ایک امید بن رہی تھی اس وقت کہ جس طرح دفاعی نمائش ہے، اس طرح انڈسٹریل نمائش بھی ہوں گی، اس طرح مختلف مشینریز کی جس طرح دیگر ممالک میں نمائشیں ہوتی ہیں، اس طرح کی نمائشوں کو پروان چڑھایا گیا، لوکل انڈسٹریلز کو بھی اوپر لانے کی کوشش آئے گی جس سے ملک کی اکنامی بہتر ہوگی۔ مگر دفاع تو پاکستان کا اللہ کی رحمت سے اس پہ توجہ دی جا رہی ہے، اس کو بہتر کیا گیا ہے، اس کے جو اکوپمنٹ ہیں اس میں بھی بہتری آئی ہوئی ہے، مگر جو ہے وہ انڈسٹریز لیول پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس طرح کی کوئی نمائش ہمیں نظر نہیں آتی ہے، جبکہ یہ آپ کا ایک بہت اچھا مشورہ ہے، بالکل اس بارے میں ضرور غور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن چھوٹی موٹی نمائشیں تو چلتی رہتی ہیں، ایکسپو میں تو چلتی رہتی ہیں، مگر اب ایسا نہیں، ہمارے پاس انجینئرز کی کمی ہے اور ہمارے پاس جو ہے نا وہ مینوفیکچرنگ کی جو ہے وہ صلاحیت نہیں رکھتے ہم، مگر ان کو جو ہے سپورٹ نہیں ملتی، بلکہ ان کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، جیسے الیکٹرک کی مدد میں ہائیسٹ ترین ریٹس پہ ایگریمنٹس کر کے ملک کو تباہی کی طرف لے جا کے جس طریقے سے ڈسکریج کیا گیا ہے، اس سے ملک کو تباہ کن اثرات آج بھی قوم میں موجود ہیں، اور ابھی تک جو ہم اس سے نکل نہیں سکیں، جب تک ہم اس چیزوں کو درست نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، اور ان چیزوں کی درستگی کے لیے آپ کو پتہ ہے صرف 3.5 سال ادوار میں ہی بہتر ایک لائن آف ایکشن چاہیے جس پہ ہم کام کریں گے تو پھر ہم آگے، مطلب تاجروں سے لے کے ہر کسی صنعت کاروں کو ساتھ لے کے ہم چلیں گے تو پھر ہی جو معیشت ہے وہ مزید مستحکم ہوگی۔ جب اگر ہم باہر سے ملک کا دفاع مضبوط ہے اور اندر سے جو ہے نا ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے ہمارے عوام کے پاس، تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اندرونی طور پہ کمزور ہو گئے، بالکل، اور اس پر بھی بہت کام کیا جا رہا ہے، کمزور ہو گئے تو پھر آپ کو پتہ ہے نفرتیں بڑھتی ہیں آپس میں، اسٹریٹ ٹائم بڑھتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں ہمارے جو سیکیورٹی ادارے دہشت گردی کی نظر ہو رہے ہمارے سے آرمی کے جوان اور پاکستان کی عوام جو اس کے اوپر ایک دفعہ میں نے آپ سے بات کی تھی کہ یہ جو ہے وہ ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ ہے دو ماسٹر مائنڈ، ایک وہ ہیں جو اکنامی کو ڈاؤن کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ جو آج کل حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس، اور وہ آپ دیکھ لیں کہ ان کے مسلسل اقدامات سے پہلے جو وہ انڈسٹریز ہماری بیٹھی، ٹیکسٹائل کی جو دیگر گروتھ تھی وہ $35 ارب سے وہ اب 20 میں آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کے بعد میں انہوں نے کنسٹرکشن کے شعبے کا انہوں نے کھانا خراب کیا، اس کے بعد اب وہ انٹرنیٹ سلو کر کے انہوں نے سافٹ ویئر کا جو والوں وی پی این کی بندش کا، بالکل اس پر بھی بات کریں گے۔ پی ٹی آئی کے رہنما سلیم سچوانی صاحب بھی موجود ہیں، ان کو بھی بڑی شکایات ہیں ضمنی انتخابات کے حوالے سے یا ویسے الیکشن کے حوالے سے، 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے بھی، اور کافی شکایات یہ بھی کرتے ہیں۔ تھوڑی سی شکایت ان کی بھی سن لیتے ہیں۔ سلیم سچوانی صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں ان انتخابات کو اور احتجاج اور دھرنوں کو؟ دیکھیں دھاندلی زیادہ الیکشن اس کی تو بنیاد انہوں نے اپنے پی ڈی ایم والے دور حکومت میں ہی کر دی تھی، جب انہوں نے ای بی این مشین کے تحت الیکشن ہونے والے قانون کو جو ہے انہوں نے رول بیک کیا، ورنہ عوام کو ای بی این مشین کہتے تھے، آپ کو پتہ 6 بجے اگر پولنگ ختم ہوتی 6:05 پہ رزلٹ اس کے عوام کے ہاتھ میں ہوتا، اور کوئی بھی دھاندلی کی گنجائش کے چانسز نہیں تھے، اور کیونکہ دھاندلی کے گنجائش کے چانسز نہیں تھے تو ان کے جیتنے کے چانسز نہیں رہتے ہیں۔ لیکن وہ کہیں نہ کہیں انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتا تو وہاں انٹرنیٹ سے کنیکٹ نہیں رکھا تھا نا انہوں نے اس کو، یہاں سے انہوں نے ای وی این مشین ہے، آپ نے ساری پولنگ ختم کی، پولنگ ختم ہونے کے بعد بٹن دبایا، آپ کو پورے دن کا رزلٹ آپ کے ہاتھ میں آ گیا کہ اس کو اتنے ووٹ ملے، اس کو اتنے ووٹ ملے، اس کو اتنے ووٹ ملے، اسی ٹائم پہ آپ کو آ گیا ایک پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ، پھر اس کو کمپائل کر کے جس طرح نارملی کمپائل کر کے مین رزلٹ بنا کے وہ ڈال کے وہ آگے آر او کے پاس کیلکولیٹر کی طرح کا کام کیلکولیٹر، جیسے ابھی ایک بندہ بیٹھ کے رات کو 12 بجے تک گنتی کر رہا ہے، حساب کتاب کر رہا ہے، اور وہ آپ کو 5 منٹ میں کر کے دے رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ دھاندلی ختم کرنے کا جو اقدام تھا خان صاحب کا، جن کو یہ کہتے تھے کہ دھاندلی کے تحت آئے ہیں، جس کے اوپر الزام تھا کہ دھاندلی کے تحت آئے ہیں، اس نے دھاندلی ختم کرنے کے لیے ای بی این مشین لایا اور اس کام کو آگے بڑھایا تاکہ یہ آئندہ کسی کے اوپر یہ الزام نہ لگ سکے جھوٹا۔
تو جو ہمیشہ سے داندلی کرتے آئے تھے اس کو ان کے اوپر بڑا آبجیکشن تھا، کیونکہ وہ تو تھے ہی داندلی کی پیدا، وہ ہمیشہ الیکشن میں داندلی کر کے ہی جیتتے ہوئے آئے تھے، اس لیے انہوں نے ای وی ایم مشین کو ختم کیا، اس کے قانون کو رول بیک کیا۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کرپشن کے تحت ہزاروں ارب ڈالر جو ہے انہوں نے ارب روپے جو ہے انہوں نے اپنے معاف کروائے، وہ اس کا بھی قانون انہوں نے پیش کیا۔ اور یہ ایسا قانون ہے جو آئین کے تحت یہ پاس ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ کوئی بھی غیر اسلامی قانون نہیں بن سکتا، تو آپ کرپشن کے پیسے کس طریقے سے اس کو قانون کے تحت معاف کر سکتے ہو؟ تو یہ غیر اسلامی قانون تھا جو انہوں نے بنایا۔ ای وی ایم مشین جو ایک جائز تھا اس کو، وہ بھی ایک غیر اسلامی اقدام تھا جس کو انہوں نے ختم کیا ای وی ایم مشین کو۔ تو جب تک یہ ایمانداری کی طرف نہیں آئے گے تو ملک کس طرح آگے جا سکتا ہے؟ اور طاقتور حلقے اپنی بدماشی قائم کرنے کے لیے، اپنی گنڈا گردی قائم کرنے کے لیے وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ عوام کے ہاتھ میں ووٹ کا حق ہے اور وہ عوام کو ووٹ کا حق ملے، جس کو انہوں نے جو ہے نا کیپچر کر کے ای وی ایم مشین کو ہٹایا۔ اور آج دیکھ لیں آپ کے سامنے 26ویں ترمیم جیسے قوانین پاس ہوئے، اس کے بعد آپ 3 مہینے کے لیے بندے کو اٹھا کر غائب کر دو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں، آپ کہیں عدالت میں چیلنج نہیں کر سکتے، اس کے بعد 3 مہینے کے بعد 3 مہینے آپ مزید بڑھا دو تو بھی آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے کے قوانین جس ملک میں فاشسٹزم کو پروان چڑھایا جائے گا، جس ملک میں دھمکی زدہ ہو، یہ بھی آپ کے سامنے محسن نقوی صاحب نے کیا بیان دیا تھا کہ جو وہ کریں گے ان کے شناختی کارڈ کینسل کر دیں گے، ان کے پاسپورٹ کینسل کر دیں گے۔ آپ بتائیں یہ کون سے دنیا میں رہ رہا ہے، کون سے دور میں؟ اس سے تو نقوی برادری کی ناک کٹوا دی ہے محسن نقوی نے۔ تو لیکن ابھی تو توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت ہو گئی ہے، وہ اب آپ دیکھ لیں مین کیس یہی تھا توشہ خانہ میں بانی پی ٹی آئی، اس کے بعد آج ان کو ریلیز مل جانا چاہیے تھا، مگر وہ 9 مئی وہ جس میں وہ جیل کے اندر تھے اس کے اوپر 7 مقدمات اور نکال کے بیٹھ گئے کہ یہ انڈین قوانین کے تحت مطلوب ہے۔ اس طریقے کے آپ بتائیں کہ زبردستی کسی کو، یہ بھی آپ بتا دیں، میں نے آپ کو حدیث شریف پہلے بھی سنائی تھی کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو اگر آپ اس چیز کو دیکھ لیں تو جس بہیمانہ طریقے سے یاسمین راشد صاحبہ کو اور چیمہ صاحب کو اور دیگر افراد کو ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے جیلوں میں اندر، اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے جیلوں کے اندر میں، جس طرح دیگر ایم ایل ایز ایم پی ایس کی خواتین اور بچوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، کیا وہ اس طرح کے سلوک کرنے والے مسلمان رہے؟ اگر یا تو یہ کہہ دیں حدیث شریف جھوٹ ہے، یا تو مسلمان نہیں رہے۔ سلیم صاحب کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ اس وقت؟ آپ نے کچھ جی انہوں نے کہا کہ ای وی ایم مشین کے تحت الیکشن کروا لیتے تو ان کو شاید یاد نہیں ہے یا یہ جان بوجھ کے بات کو چھپا رہے کہ ای وی ایم الیکشن کے تحت ای وی ایم کے تحت الیکشن ایک ہوئے بھی تھے اور جس کے بعد ہی قانون منظور کیا گیا تھا، اور ثاقب نثار صاحب کا دور تھا جب وہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے۔ تو ای وی ایم کا جو تجربہ ہے وہ صرف پاکستان میں نہیں دنیا کے کئی ممالک میں چل رہا ہے اور بہت کامیابی کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے۔ مگر میں پھر وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ جب آپ کو ذہن میں بے ایمانی سوجی ہوئی ہوگی تو آپ ایماندارانہ الیکشن کی طرف آپ آئیں گے نہیں۔ تو جب تک آپ اس طرف نہیں آئیں گے۔ سلیم صاحب یہ اس بارے میں کچھ بتائیے، کیا مذاکرات ہونے جا رہے ہیں؟ کچھ بہتری کی امید ہے؟ اب 24 نومبر کے آپ نے احتجاج کی جو لوگ قرآن شریف پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھا کر پھر مکر جانے والے ہوں تو آپ ان کے اوپر کس طریقے سے اعتبار کریں گے؟ اور اعتبار ان پہ کیا جاتا ہے جو ایمانداری سے سامنے بیٹھے ہوئے اقتدار میں، تو ایمانداری کے تحت اقتدار میں بیٹھے ہی نہیں، ان کو تو بٹھایا گیا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کے رہنما تو یہی کہتے ہیں نا، میاں جاوید لطیف صاحب کا بیان سن لیں، انہوں نے تو واضح طور پہ اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہمیں تو جو ہے عاصم منیر صاحب نے جو ہے وہ بٹھایا فارم 47 کے تحت، ہم تو الیکشن ہار چکے تھے، تو ان کا واضح اسٹیٹمنٹ موجود ہے۔ تو آپ بتائیں کہ خود جب اعتراف جرم کر رہے ہیں تو ایک اور عاصم منیر صاحب کے اوپر الزام لگا رہے ہیں آرمی چیف کے اوپر، تو آرمی چیف صاحب کو بھی اس کی وضاحت کرنی چاہیے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اگر سچ ہے تو پھر ان کے اوپر بھی احتساب ہونا چاہیے، ان کا بھی کورٹ مارشل ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیسے مداخلت کی، کیسے الیکشن چینج کیا۔ سلیم سچوانی صاحب سے بات کر لیتے ہیں۔ سلیم سچوانی صاحب، لاہور کے بعد کراچی کی جو فضا ہے وہ بھی زہر آلود ہو چکی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال بہت زیادہ خراب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کراچی کا 4تھا نمبر آ گیا ہے آلودہ ترین شہروں میں۔ اب جو آپ کا ایک بلین ٹری منصوبہ چل رہا تھا جس کو عالمی بھی بڑی پذیرائی ملی تھی عالمی سطح پر بھی، وہ وہیں روک دیا گیا تھا جیسے ہی آپ کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی، اس کے بعد آگے کچھ نہیں ہوا؟ بلین ٹری میں جب تک گورنمنٹ تھی تب تک اس پہ کام ہوتا رہا اور اچھے خاصے ٹریز لگے۔ اسی وجہ سے انٹرنیشنل کانفرنس میں امریکہ کی انوائٹیشن نہ ہونے کے باوجود بھی وہاں پہ دیگر ممالک کے دباؤ کے بھئی پاکستان میں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، لہذا خان صاحب کو بھی دعوت دی جائے۔ تو انٹرنیشنل پریشر میں پھر امریکہ نے پاکستان کو بھی مدعو کیا تھا اس میں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بلینس آف ٹری پہ کام ہو رہا۔ آپ کو یاد ہوگا علی مادل نے جو
حلیم صاحب ہیں، انہوں نے جو ہے وہ زمین مانگی پی ٹی آئی کے جو رہنما ہے نا، پی ٹی آئی کے جو رہنما تھے، اچھا علیم صاحب جو سما ٹی وی جنہوں نے پرچیز کیا ہے، ٹھیک ہے جی جی، وہ جو ہے انہوں نے زمین مانگی تھی جو ان کو نہیں دی گئی، کیونکہ اگر وہاں وہ گرین بیلٹ کے اندر میں تھی تاکہ وہاں پہ جو ہے درخت وغیرہ تھے، علیم خان صاحب، ہاں، تو وہ درخت وغیرہ جو ہے وہ وہاں پہ لگے ہوئے تھے اور وہ ضائع نہ ہوں، مگر یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے جو ہے ان کو نواز دیا، ان کو وہ زمین دے دی، جو اس طریقے سے جو آلودگی دور کرنے والے درخت تھے اس میں اضافہ تو آپ چھوڑیں، اس سے بلینئر ٹریز کے اوپر کام تو انہوں نے روکا، مگر اس کے علاوہ جو ہے نا اس کو بربادی بھی شروع کر دی۔ لیکن ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ جو مختلف ٹاؤنز وغیرہ میں جب کام ہوا تو وہاں پہ بہت زیادہ شجر کاری کی گئی، اور لیکن شجر کاری کی مہم کا اناؤنس ہم سالوں سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، شجر کاری کے درخت لگتے ہوئے بھی ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، مگر ان کے لیے پانی کا انتظام کون کرے گا؟ 2-4 دن فوٹو کھنچوا کے فوٹو سیشن کر کے 2-4 دن تک تو یہ چلتے ہیں، اس کے بعد میں وہی درخت اگلے ہفتے میں سوکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں نہیں کوئی گورنمنٹ، یا جب آپ کی بھی گورنمنٹ تھی، کوئی ایسا قانون پاس کروا دیں کہ ہر گھر جو بھی گھر ہے، فلیٹس کی بات نہیں کریں، گھر جو بھی ہیں وہاں پر ایک درخت وہ آپ لگائیں اور اس کی دیکھ بھال کریں، کہ کوئی دکان ہے تو وہاں آپ ایک پودا لگائیں اور درخت لگائیں اور اس کی دیکھ بھال کریں، ورنہ ان پہ کوئی فائن ہوگا یا کچھ، یہ ایسا کوئی قانون ہو؟ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں بڑی اچھی بات کر رہی ہیں، یہ جو ہے وہ حکومتوں کو کام ہوتا ہے کہ وہ جہاں آپ بھی تو تھے نا حکومت میں، میری بات سنیں نا، جیسے ابھی ایس بی سی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے، تو آپ دیکھیں وہ درخت جب وہ بلڈنگیں بنی تو ان کے لیے اسپیسز کیا وہ چھڑوا رہی ہے، بلڈنگ اور اسپیسز، درختوں کی بات کریں تو پارکنگ کے اسپیسز بھی نہیں چھڑوا رہے ہیں، اور وداؤٹ پارکنگ کے اسپیس کے ساتھ آپ دیکھیں روڈوں تک جو ہے نا وہ کھینچ کے بلڈنگیں تعمیر ہو رہی ہوتی، تو درخت کا آپ کہاں سے اس میں گنجائش بچے گی؟ تو یہ جو حکومتیں، صوبائی حکومتیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو جب شہر ڈیولپ ہو رہے ہیں، شہر بڑھ رہے ہیں، تو اس شجر کاری کا اور درختوں کا اس کے اسپیسز باقاعدہ چھوڑے جائیں۔ آپ دیکھ لیں کینٹ جیسے علاقے میں جو پلاٹنگ مخصوص تھی بنگلوں کے لیے، وہاں پہ جو ہے وہ بلڈنگیں کھڑی کر دی گئی ہیں، 7-7 8-10 منزلہ بلڈنگیں کھڑی ہیں، اور شجر کاری کا آپ دیکھ لیں ارد گرد میں اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، کافی متاثر ہے۔ تو اب ہم گورنمنٹ کی سطح پر جو ہے وہ توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ اب ہماری فوجی جوان، پنجاب ہمارا سب سے بڑا صوبہ ہے اور سب سے بڑے صوبے کی سب سے زیادہ خراب حالت ہے پولوشن میں، اب ہمارے فوجی جوان اگر سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے تو مجھے نہیں پتا وہاں پہ آب و ہوا کیسی ہے، مگر اگر ان کے گھروں میں بیماریاں ہیں، اگر ان کے گھروں میں بیماری ہے تو کیا وہ ذہنی طور پہ متاثر نہیں ہوں گے؟ یار میری بیوی بیمار ہے، میرا بچہ بیمار ہے، میری ماں بیمار ہے، میرا بھائی بیمار ہے، اور میرے والد صاحب بیمار ہیں، تو ڈسٹربنس تو ان کو بھی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے پورے ملک کو کبھی 40 سال سے زیادہ ان کو ہو گیا، اور 75 سال سے زیادہ تو طاقتور حلقے جنہوں نے ملک کے اوپر اپنے آپ کو مسلط رکھا ہے، انہوں نے سوچا ہے کہ قوم آگے کس طرح بہتر ہو، قوم کا معیار تعلیم کس طریقے سے آگے جائے، قوم کی صحت کس طریقے سے بہتر ہو۔ آپ دیکھیں تو دن بہ دن جعلی میڈیسن کے، جعلی دوائیوں کے اور جعلی جو ہے نا دیگر خوراک جو ہے وہ عام بک رہی ہوتی ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے۔ سلیم صاحب اب وقت کم رہ گیا، کچھ آپ بھی فرما دیجئے، کچھ کیا کہنا چاہیں گے، کیا گورنمنٹ کو کوئی مشورہ دینا چاہیں گے؟ صرف شکایات اور احتجاج سے تو عوام کو ہی زیادہ مسائل کا سامنا رہے گا۔ اب آپ 24 نومبر کو پھر آپ اسلام آباد بند کرنے جا رہے ہیں۔ جب تک قانون کی حکمرانی قائم کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی، جب تک آئین کے تحت ملک کو چلایا نہیں جائے گا، اس وقت تک ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اور عوام 24 نومبر کو اگر ہم احتجاج کرنے جائیں تو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے جس کو یہ سلب کر رہے ہیں۔ ابھی سے انہوں نے سندھ کے اندر دفعہ 144 لگا دی، پنجاب کے اندر دفعہ 144 لگا دی۔ ارے بھائی آپ لوگ کیوں ڈرتے ہو اتنا؟ کس چیز کا خوف ہے عوام سے؟ عوام سے آپ کو خوف ہے؟ اور یہاں پھر 9 مئی کرانے کا پروگرام آپ لوگ سوچ رہے ہو کہ اس کے اندر 24 نومبر کو بھی ہم لوگ گزر کے 9 مئی والی حرکتیں کروائیں جیسے ہم نے 9 مئی کو کروائی تھی؟ تو ان چیزوں سے باز آئیں اور قوم کو حق دیا جائے۔ اگر قوم کو حق نہیں دیا جائے گا تو قوم کس طرح خوشحال ہوگی؟ اس وقت تو قوم ایک گھٹن زدہ ماحول میں پل رہی ہے، اور اس گھٹن کو جب پھاڑ کے نکلے گی قوم تو پھر اس کے نتائج جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوں گے۔ اب جب ضمانتیں ہو رہی ہیں، جب آپ کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں تو ریلیف تو مل رہا ہے۔ 6 مہینے میں فیصلہ کرنا الیکشن کے دھاندلی کا آئینی اور قانونی موجود ہے۔
6 महीने से ज्यादा हो मुज़ाकरात गए, की टेबल पे क्यों नहीं आते आप? 6 महीने से ज्यादा हो गए आइन और कानून की पामाली करके अभी तक इन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले नहीं करवाए। मुज़ाकरात की टेबल पे क्यों नहीं आते सलीम साहब? भैया बदमाशी गुंडागर्दी को खत्म करके अदालतों को आजादी दें। ये वो लोग हैं जिन्होंने 26वीं तरमीम ला के अदालतों को आजादी सल्ब किए, क्योंकि इसके बगैर जो है ये चल नहीं सकते। मुज़ाकरात जब आइन और कानून के तहत आप आएंगे मैदान के अंदर तो आइन और कानून के तहत मुज़ाकरात होंगे। जब आइन और कानून के तहत आप नहीं आएंगे तो मुज़ाकरात कैसे होंगे? मुसरत न्याज़ी साहब, लास्ट कमेंट आपसे भी लेना चाहूंगे। देखिए, मेरा भाई बार बार कह रहे हैं आइन और कानून के तहत, तो इन्हीं के खान साहब कहते थे कि आप अभी की बात करें ना, कहते थे आप अभी इस वक्त आइन और कानून पे चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। आप पहले के खान साहब ये कर रहे हैं, खान साहब वो कर रहे हैं। हाथ में ले लेते हैं तो खुदारा आप ही मुल्क को चलने दीजिए। कभी 9 मई का वाकया कर देते हैं, फिर आप 24 मुल्क बेहतरी की तरफ जाए तो फिर आप जो है ना 24 नवंबर को चढ़ाई करने दौड़ पड़े हो। तो बिल्कुल करो, प्रोटेस्ट करो ना। लेकिन ये कौन सा है कि जी हम लाखों लोग जाएंगे और करोड़ों लोग जाएंगे और फलाने जाएंगे, कागजी बातें छोड़े। अब आपके ना इतना दम है और ना ही अवाम आपके साथ है, और अवाम इतनी बेवकूफ नहीं है अपने बच्चों को खौफजदा करने की कोशिश खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया मुसरत न्याज़ी साहिबा, आपने अब कोशिश है कि अवाम जो है सलीम साहब वक्त अब खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया, जो है ना ये खत्म होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सलीम सचवानी साहब, आपकी तशरीफ आवरी के लिए बहुत